حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد آتا ہے اس کو فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ جمعے کے دن یہ اللہ کی بات سنتا ہے، اس لیے جمعے کے ساتھ جڑا ہے. صحیح حدیث ہے، منتقل حدیث میں فرمایا جو دین کی بات سیکھنے سکھانے مسجد جائے گا اس کو مقبول حج کا اور اللہ کے راستے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی حدیث میں آتا ہے، معروف الحدیث میں، جو امام نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کی مثال ادنا صحابی کی ہے، اور جو امام نماز پڑھ کے لوگوں کو دین سکھاتا ہے اس کی مثال میں خود ہوں. اتنا بڑا فرق ہے. میرے دوستوں یہ صفات میرے اندر آ جائیں، میں مسجد کو آباد کرنے والا بن رہا ہوں. ہدایت کی 4 علامتیں بتائی ہیں. یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتے. یہ میرے اندر صفات آ جائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہم سب کے ذمہ ہیں یہ دین پوری دنیا میں پھیلانا. مجھے وہاں لڑکے کہہ رہے تھے صحیح بھائی یہ سارے غیر مسلم ہمارے پیچھے پڑ گئے اور ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. میں کہا بھائیوں یہ سارے غیر مسلم ہماری دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے، اور ہم سب مل کے ان کی آخرت کا نقصان پہنچا رہے ہیں. بڑا ظالم کون ہے بھائی؟ مجھے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ جو لوگ پھر یہ اسلام ہے. میں کہہ رہے بھائی یہ اسلام نہیں ہے. ابھی مجھے 4-5 لوگ ملے، میں کہا بھائی اسلام دیکھنا مسلمان کو نہ دیکھنا. میں کہا میں خود لگاتا ہوں نا، اس سے لوگ روز پوچھتے ہیں یہ خوشبو کون سی ہے، لیکن آج تک مجھ سے پوچھا نہیں تمہارا دین کون سا ہے، کہ میرے اندر اسلام کی خوشبو نہیں ہے. میرے اندر صحابہ میں اسلام کی خوشبو تھے. ہمارے ایک ڈاکٹر افضل ہیں، بہت اللہ والے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، بھی عالم بھی حافظ. تو جس ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں پورا ایئرپورٹ پوچھتا ہے یہ آدمی کون سے، اس کے اندر ایمان کی خوشبو آتی ہے. ہمارے ایک شیخ ہاشم اہل میں وہ پڑھاتے ہیں قرآن حدیث. میں بیان کر رہا تھا، ایک گورا آ کے یہاں بیٹھ گیا، وہ سب مجھ سے ملے، وہ بھی ملا. کہتا تم تو نان مسلم رہے ہو. کہتا میں یہودی ہوں لیکن کرکٹ کھیلتا ہوں، تمہارا بڑا فین تھا، اور یہ مسلمان میرا پڑوسی ہے، میں تم سے ملنے کا شوق تھا کہ کس چیز نے تمہیں چینج کیا. میں کہا بیٹا یہ بھی پہلے یہودی تھا، یہ بیٹھا ہے. تو میں نے کہا تجھے میری بات کچھ سمجھ آئی؟ کہتا 20% سمجھ آئی، لیکن جب سے ماحول میں بیٹھا ہوں سکون بہت ملا ہے. میں نے ان کے پاس بیٹھا آج 10 منٹ میں یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان. میرے دوستوں ہم ان کی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں. یہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے. کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا، ان کافروں کو سونے چاندی کے محلات دیتا. اگر دنیا کی میرے نزدیک کوئی حیثیت ہوتی میں پھر اپنے نبی کو نہ دیتا. 5 دنیا کے بڑے نبی اولو العزم، اللہ نے ان کو دنیا دی نہیں. نوح علیہ السلام دنیا ہی نہیں ملی، ابراہیم السلام بغیر دنیا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار. دنیا سب سے کم. میرے دوستوں دنیا تقدیر ہے، اللہ کی قسم اس پہ زور نہ لگاؤ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کی دنیا کھول دوں جس کی تنگ کر دوں، واقنا جس کو امیر کر دوں جس کو فقیر کر دوں. 1 روپیہ اللہ کی قسم نہیں بڑھا سکتے. پاگل آدمی ہے جو ٹینکی میں ٹوٹیاں لگا رہا ہے زیادہ، اور پانی جتنا ہے اتنا ہی آئے گا. ٹوٹیاں لگانے سے محنت بڑھے گی، پانی نہیں بڑھے گی. دنیا تقدیری ہے. حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا میری عمر بڑھاتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں بڑھ سکتے. اس لیے میرے دوستوں ہمیں جو اللہ نے کہا ہجرت نصرت، اس سے جو روزی ملتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو میں نبی جی، آخری بات میں اللہ معاف کرے کر رہا ہوں، 5 منٹ ختم کرتا ہوں. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا. کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش رسول کے راستے کے ساتھ ہو جاتا. غور سے سنو بھائی، یہ نہیں کہا میں نمازی نہیں تھا، نہیں، میں کاش حضور کے راستے میں صرف نماز نہیں ہے، میری آنکھ جسم نہیں ہے، پورا باڈی ہے جسم. یہ انسان آ رہا آنکھ ہے، انسان پورا جسم ہے، صرف نماز دین نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو. قیامت کے دن آدمی ہاتھ کھا جائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش وہ کہے گا کاش رسول کے راستے کے ساتھ ہو جاتا. رسول کا راستہ کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی. کہہ دیجیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آپ کا راستہ دعوت کا راستہ ہے. لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، لوگوں کو اللہ سے ڈرانا. قم فانذر وربک فکبر، لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کرنا، یہ آپ کا راستہ ہے. اور یہ آپ کا راستہ بھی ہے اور جو آپ کو اتباع کرتے ہیں ان کا بھی راستہ ہے. یاد رکھنا جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا نہ میں اس سے محبت کروں گا نہ اس کو معاف کروں گا. اگر تم چاہتے ہو، تم اپنا دعوے میں سچے ہو کہ تم نبی سے اللہ سے محبت کرتے ہو، تو کہو یہ تمہاری اتباع کریں فاتبعونی. اگر یہ تمہاری اتباع کریں گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور ان سے محبت بھی کروں گا. اگر خدا نہ خواستہ نبی کی اتباع نہیں کی تو نبی کہہ رہے ہیں 2 راستے ہیں، ایک نبی کا راستہ، ایک شرک کا راستہ. غور سے سنو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اور کہہ دو تم اس راستے پہ ہو، تم مشرکوں کے ساتھ نہیں ہو.
वदू इला रब्बिक वला तकूना मिनल मुशरिकीन, और दावत दो और मुशरिकों में से मत हो जाना। जो आदमी आमाले दावत के रास्ते में नहीं होगा, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ये मुशरिकों के रास्ते पे होगा, सुबह ईमान के साथ शाम को मुशरिक। और जब आदमी मुशरिक के रास्ते पर गौर से मेरी बात सुनना, अबू जहल अबू लहब ने काबा बनाया यानी केले का छिलका, अंदर से कुछ नहीं किया, जहन्नुम में है। कितनी मसाजिद दुनिया में भी जाऊं, यूनिवर्सिटीज की मुश्किल ने बनाई है, लेकिन अंदर नहीं। मस्जिद सिर्फ दीवार नहीं, अंदर के अमाल का नाम है। दीवार भी जरूरी है, किश्ती के पानी जरूरी है, बगैर पानी किश्ती कैसे चलेगी? जिस्म रूह के जरूरी, बगैर जिस्म के रूह का वजूद नहीं। मस्जिद की दीवार जरूरी, और इस पे लग रहा है क्या इसके अंदर लगाओ, इसके अंदर शिर्क जिसके अंदर मैं होती है ना, मैं कौन हूँ, मैं नहीं कमाऊंगा तो कहां से पलेंगे, मैं जाऊं गश्त करने, मैं निकलूंगा अल्लाह के जलील हूं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मा काना लिल मुश्रिकीन अन यामरू मसाजिद, मुशरिक कभी अल्लाह के घरों का आबाद नहीं करेंगे। आज अल्लाह की कसम 99% मुसलमानों के पास अल्लाह के घर आबाद करने का टाइम है। तो मेरे दोस्तों को हम गुजारिश लेके आए हैं पाकिस्तान से 24 घंटे मसाजिद को आबाद करने का कोई तरतीब बनाओ। एक बस खराब हो गई है, 100 आदमी, 3 आदमी मशवरा कर रहे हैं बस कैसे ठीक हो, वो धक्का लगा रहे फिर नहीं चल रही, बस चल के अंदर बैठे हो तिलावत जिक्र कर रहे हैं, सही है, लेकिन 100 आदमी मिलकर धक्का लगाएंगे बस चल पड़ेगी। 100 आदमी बैठे हुए 200 आदमी, ये नियत करो कि अल्लाह के घर को 24 घंटे अमाल से आबाद करना।